صفحہ نمبر 129 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اوپر سے پہلی لائن الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. درود شریف پڑھ لیجیے. حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت اور بہتا ہوا خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. وما أهل لغیر اللہ به، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. والمنخنقۃ، اور جو گلا گونج کر. والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے. والمتردیۃ، یا بلندی سے گر کر. والنطیحۃ، یا سینگ مارنے سے مر گیا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وما اکل السبع، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، وہ بھی حرام. الا ما ذکیتم، مگر جسے تم نے ذبح کر لیا ہو وہ حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا جائے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، یہ سب فسق، نافرمانی اور گناہ ہیں. میرے معزز سامعین، سورۃ المائدہ کی ابتدا ایفائے عہد سے ہوئی کہ اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا ہو، اللہ کے نبی سے ہو، یا آپس کے معاملات ہوں، میاں بیوی کے درمیان ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، اس کو پورا کرو. کسی ایک فرد کے ساتھ آپ کا وعدہ ہوا ہے، اس کو پورا کرو. کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے، کسی قوم کے ساتھ، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، سب وعدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. ان وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد حلال جانوروں کا ذکر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ، تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور یہاں پر جو حلال اور حرام اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اس کو پورا کرو. تو پچھلی آیت میں حلال چیزوں کا، جانوروں کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ وہ جو تم کو آئندہ بتائی جائے گی، وہ چیزیں جو آئندہ تم کو بتائی جائے گی، وہ تمہارے لیے حرام ہے. آئندہ حرام کی وہ تفصیل آئے گی. اب وہ حرام کیا ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. حرمت علیکم المیتہ، فرمایا تم پر مردار حلال حرام ہے.
مردار جانور جو طبعی موت مر جائے، ہے تو حلال جانور لیکن اس کو خود طبعی موت آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں انسان کو اس میں جسمانی روحانی دونوں حوالے سے نقصان ہی نقصان ہے اس میں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اس میں جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حرام چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ جو جانور ذبح نہیں ہوتا اس کے اندر خون رہتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، اب وہ گوشت وہ جانور انسان کی صحت کے لیے اور انسان کی روح کے لیے انتہائی نقصان دہ، اس کے بڑے غلط اثرات انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں اور انسان کے روح پر بھی پڑتے ہیں۔ انسان انتہا درجے کا سست ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو اسلامی طریقے کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو، غیر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے۔ ہاں صرف دو مردار حلال ہے انسان کے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے نکالو وہ خود مر جاتی ہے، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ اس میں اتنا خون نہیں ہوتا ہے، بعد میں اس کو صفائی کر دی جاتی ہے، بس اس کو کھاؤ۔ ٹڈی ایک پرندہ ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، فصلوں میں ہوتا ہے۔ حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جنگلوں میں جاتے تھے بعض دفعہ، وہاں پر جب وہ جہاد کے لیے جاتے تھے، دین کے لیے جاتے تھے، تو بعض دفعہ انہی ٹڈی پرندے کی جو ہے نا وہ فراق کرتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے، تو اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ایک طرح کا مردہ، وہ بھی حرام، یہ دو، باقی سب مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے، بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس سے جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو خون گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام، وہ دونوں نہ بھی دو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے، اس کو پکا لو، وہ آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ تو یہ بہتا ہوا خون یہ بھی انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طریقے سے آج کل یہ انسانی خون ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے بوقت ضرورت بوقت مجبوری، تو اس کے بارے میں بھی حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہو اور اس کی صحت اور اس کی مطلب جان بچانے کا مسئلہ ہو، پھر انسان اپنا خون دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی ضرورت ہے، ایک بوتل دو بوتل، اور پھر اس کے ساتھ اس کا وہ ملتا ہے خون تو اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ اس صورت میں جائز ہے دینا کہ جب اس کی جان کا مسئلہ ہو، کہ جب مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، پھر جا کر انسان اپنا خون اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن اپنا خون نکال کر بیچنا یہ حرام، یہ اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ انسانی جسم کی کسی بھی عضو کا بیچنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے، اس کی اجازت اسلام اور شریعت کے اندر نہیں ہے، صرف ان کی وہ بھی اس صورت میں ہے۔ تو دوسری چیز یہاں پر فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر بہتا ہوا خون وہ بھی حرام، مردار بھی۔ خنزیر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام کے تمام نبیوں کی شریعتوں میں حرام، اور خنزیر کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے
اس لیے کہ انگریز لوگ اس خنزیر کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، عیسائی لوگ خنزیر کو کھاتے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ وہ عیسائی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف اور الٹ وہ چل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خنزیر کو بھی توڑیں گے، قتل کریں گے، اور صلیب کو بھی توڑیں گے، جو یہ صلیب بناتے ہیں اور اس کی عبادت پوجا کرتے ہیں، اور دجال کو بھی قتل کریں گے مقام لد کا۔ تو خنزیر کا گوشت، خنزیر ایک بڑا گندا جانور ہے، اس کے اندر جو ہے نا گندگی جو ہے نا، اور یہ بغیرت جانور ہے۔ اب جو قومیں خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس کے اندر اس قسم کی بغیرتی آ جاتی ہے۔ جانور کے اندر جو خاصیت ہوتی ہوئی اس کے اندر بھی آ جاتی جو اس جانور کو کھاتے ہیں، تو یہ بغیرت، اس کے اندر بغیرتی، اور پھر جو کھاتا ہے اس کے اندر بھی بغیرتی اور بے حیائی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر بھی یہ تمیز ختم ہو جاتی، اٹھ جاتی۔ تو یہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو، بت کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام پر اس جانور کو ذبح کر دیا گیا ہو، اس عقیدے سے کہ یہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم بخشوا لیں گے، تو اس عقیدے سے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ حلال جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، شرعی طریقے سے کیا گیا، اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا گیا، تب بھی وہ حرام ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف جانور غیر اللہ کے نام پر ہو تو وہ حرام ہے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی ہو غیر اللہ کے نام پر وہ کیا ہے؟ حرام۔ محرم کے دنوں میں صرف حدیث سے دو باتیں ثابت ہیں، ایک 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرو، اپنے گھر کے لوگوں پر خرچ کرو، فراخی سے، اللہ پورا سال رزق میں فراخی نصیب فرمائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب میرے معزز سامعین، 10 محرم کو قبرستان جانا، ضروری سمجھنا، قبروں کی لپائی کرنا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، گناہ۔ قبرستان جانا اچھا کام ہے، قبروں کی لپائی کرنا، درست کرنا اچھا کام ہے، موت انسان کو یاد آتی، جانا چاہیے، لیکن 10 محرم کو ضروری سمجھ کر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، ساتھ فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہودی بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں تو پھر تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اب اللہ کے نبی عبادت میں مشابہت سے بچ رہے ہیں اور حکم دے رہے، تعلیم دے رہے امت کو، تو باقی کاموں میں مشابہت کی اجازت ہے ہمیں؟ بولو، نہیں ہے۔ تو اس لیے 10 محرم کو قبرستان لوگ جاتے ہیں، پھر عورتیں بھی جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے جانے پر لعنت فرمائی، لعنت۔ وہ عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور وہاں قبرستان میں جناب میلہ لگ جاتا ہے 10 محرم میں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے جناب، وہاں پہ لنگر بھی تقسیم ہو رہا، ایک میلہ۔
ہماری قوم بھی بس میلے ٹیلے اور کھانے پینے کے چکروں میں پڑ گئی۔ سیدنا حسین ابن علی نے دین کے خاطر، حق کی خاطر قربانی دے دی، شہید ہو گئے، پیاسے چلے گئے، بھوکے چلے گئے، اور ہم ان کے نام پر ہم نے کھانے پینے کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ بے سیدنا حسین جس دین کی خاطر شہید ہو گئے اس دین پہ آ جاؤ، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے خاندان کو شہید کروا دیا، اس دین کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ہم حسین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں، انہوں نے ان کی جو ہے نا ہمیں اجازت دی، وہ حضرت حسین اس سے خوش ہوتے ہیں، بس دیکھ لیا جائے، نہیں ملیں گے آپ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے دین میں یہ چیزیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کے دین میں یہ چیزیں ہیں، کہیں بھی نہیں۔ اور اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا لینا، اس کو منحوس سمجھ لینا، ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ اس مہینے کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے ہیں، اس میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ یہ تو عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ شہادت تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، سوگ صرف 3 دن کے لیے ہے، بس اس کے بعد ختم۔ حضرت حسین کو شہید ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ سیدنا حسین ابن علی شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی، شہید ہو گئے، قرآن کو نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے، اور عین جنگ کے حالت میں حضرت حسین نے اپنے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیا۔ یہ حسینی کردار، حسینی تعلیمات ہے، اس پر کون ہے بتاؤ؟ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں۔ سیدنا حسین کی زندگی قرآن، تفسیر اور حدیث بیان کرتے کرتے گزر گئی۔ روزے رکھتے تھے، 25 انہوں نے حج کیے اپنی زندگی میں۔ یہ کام اور یہ باتیں حضرت حسین کی اپنانے کی ہے، یہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے نہیں، جو کھانے پینے کے کام ہیں، جو میلے ٹیلے کے کام، وہ ہم کرتے ہیں۔ رسم و رواج، خرافات، بے دینی، غیر شرعی کام، اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو وہ چیز بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ والمنخنقۃ، اور آگے فرمایا جو گلا گونج کر جانور مر جائے، رسی اس کے گلے میں آ گئی، ٹائٹ ہو گئی کہیں پہ کسی طریقے سے، اور وہ جانور مر گیا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے جو جانور مر گیا، جانور اوپر سے نیچے گر گیا، کوئی بکری کو جانور کو پہاڑ پر یا اونچی جگہ نیچے گر گیا، یا کسی گاڑی یا کوئی کسی طرح کی چوٹ سے وہ جانور مر گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمتردیۃ، ہاں جی، چوٹ سے یا بلندی سے اوپر سے کوئی جانور نیچے گر کر ہلاک ہو گیا، وہ بھی مردار ہے۔ والنطیحۃ، یا سینگ مارنے سے کوئی مر گیا، کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا اور وہ جانور مر گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑ ڈالا ہو، حلال جانور ہے، اس پہ شیر حملہ اور ہو گیا اور اس کو پھاڑ دے، چیٹ دے، وہ حرام ہے۔ ہاں، لیکن فرمائے کہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا، مرنے سے پہلے الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے شریعت کے مطابق حلال طریقے سے ذبح کر لیا تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا جائے، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا جائے،
کسی دربار پر لے جا کر جانور کو ذبح کر دیا جائے، کسی جناب ویسے جو دوسروں کے بت خانے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اس کو ذبح کرنا، اور کوئی ایسی خاص جگہ پر جہاں پر شرک ہوتا ہو وہاں پر اس طرف اس کی نسبت کر کے اس کو ذبح کرنا، اس سے بھی جانور حرام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، میں جانور کو فلاں جگہ پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ بت وغیرہ تو نہیں ہے؟ تو ان کا کہ نہیں، ان کا کہ اس قسم کی بات نہیں پہ جا کے ذبح کر سکتے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پہ جا کر جانور کو ذبح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام اور گناہ ہے۔ لوگ لے جاتے ہیں، ہاں جی، تو ہمارے حضرت کون فرمایا، حاجی عبدالوہاب صاحب غالب، کہ آج بھی لوگوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، ہاں جی، تو کئی جو ہوتے ہیں جناب یہ پکڑے اچھے بڑے تکڑے پکڑے جی، یہ کہاں لے جا رہے ہیں جی؟ داتا کے دربار میں لے جا رہے ہیں، ہاں جی۔ فرمایا لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، ان کا رخ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کا رخ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ برے آپ اتنا خرچہ کر رہے ہو، مال لگا رہے ہو، تو اس کو صحیح طریقے پر لگاؤ، جائز اور حلال اور شریعت کے طریقے کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، تاکہ اس کا تمہیں فائدہ ہو، آخرت میں اس میں تمہیں کچھ مل جائے۔ ورنہ اتنا مال بھی لگاؤ، کوشش بھی کرو، اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، کیا فائدہ ہو؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوبے کے تیروں سے تقسیم کرو، تو یہ بھی حرام ہے۔ اب وہاں عرب میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ جب کسی سفر پر جاتے تھے یا جب کوئی کام کرتے تھے تو وہ اپنے وہ جاتے تھے عبادت خانے میں یا بت خانے میں، وہاں پر وہ 3 قسم کے تیر پڑے ہوتے تھے، تو وہاں سے وہ وہاں جا کر وہ فال نکالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فال نکالتے تھے، اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ تو وہاں 3 قسم کے تیر پڑے ہوتے تھے۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ تو ایک پر تیر پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، دوسری تیر بھی لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اب اس میں سے جو تیر ان کے ہاتھ آ جاتا تھا، اگر وہ آ جاتا کہ جس پہ لکھا امرنی ربی، یہ رب کا حکم ہے، تو اس کو کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سفر تمہارے لیے ٹھیک ہے، اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، اب یہ کر۔ جس تیر پہ آتا تھا نہانی ربی کہنے میں اس سے رب نے منع کیا، تو جب وہ تیر ہاتھ میں آ جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ بس یہ نہیں کرنا، اور جو خالی تیر آ جاتا تھا ہاتھ میں تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جی اب اس کام کو آپ فی الحال مؤخر کر دو، ابھی نہ کرو۔ تو یہ ان کا عقیدہ بنا ہوا، وہ اپنے آپ کو اور اپنے نفع و نقصان کو انہوں نے ان تیروں کے حوالے کیا ہوا تھا، رب کو بھول گئے تھے، اللہ کی تقدیر سے نظر ہٹ گئی تھی ان چیزوں کے اوپر۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی کمزور عقیدہ ہے کہ فلاں جگہ گئے تو فلاں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، یہ دن نحوست کے ہیں جناب، اس کا جو ہے نا یہ آیا ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی ہفتہ منحوس نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ نحوست اگر ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست۔ نحوست کس چیز کی ہے؟ نحوست اپنے گناہوں کی، کوئی دن کی نہیں ہے، کوئی خاص جگہ کی نہیں ہے، کوئی آدمی کی وجہ سے نحوست نہیں ہے۔ نحوست کس وجہ سے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے، گناہوں کی نحوست۔ تو ایک یہ ہوتا تھا، اور دوسرا ان کے ہاں تیروں کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جوا کرتے تھے۔ جوے کی کیا ہوتی تھی؟ ایک شکل ان کے ہاں یہ ہوتی تھی کہ 10 آدمیوں نے مل کر اونٹ کو خرید لیا، اونٹ کو ذبح کر لیا، اونٹ کو ذبح کر لیا، پھر اس کے جو ہے نا انہوں نے آگے
10 حصے بنا دیے، اور پھر انہوں نے تیروں کے اوپر جو ہے نا وہ حصے لکھ دیے، ایک کے اوپر لکھ دیا 7 حصہ، ایک کے اوپر لکھ دیا 3 حصے، ایک کے اوپر لکھ دیا 1 حصہ، اور کئی بیچ میں خالی بھی ہوتے تھے، تو پھر وہ نکالتے تھے جس آدمی کے جو ہے نا قسمت میں جو تیر آ جاتا تھا کہ جی اس کا تیر نکالو، اس کا نام ہے، اس کے پاس آ گئے جی 7 حصے آ گئے، وہ 7 حصے یہ لے گئے، اس نے نکالا 3 حصے یہ لے گیا، باقی سارے معروم، جس کے قسمت میں ہاتھ میں خالی تیر آ گیا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس طریقے سے یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس کو جوا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور آج مجھے آپ بتائیں کہ کیا جوا ہمارے مسلمانوں میں نہیں چلتا؟ تو فرمایا اس قسم کی تقسیم اور اس قسم کی باتوں سے باز آ جائیں، یہ سب غیر اسلامی، غیر شرعی اور زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ذالکم فسق، آگے فرمایا یہ سب گناہ کے کام، یہ سب کیا ہے، یہ سب فسق و فجور، گناہ کے کام ہے، نافرمانی کے کام ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کا قرآن پکار پکار کے ہمیں بتا رہا ہے، صاف بول بول کے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، بتا